ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيبه إله العالمين السراج المنير البشير النظير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعضائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحصين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صلوات علی محمد و آل لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ رحمان کہ جس نے برسایا ہم پر غفران اور یوں برسایا ہم پر غفران کہ عطا کیا وہ نبی جو ہے نبیوں کا سلطان دیا وہ مولا جو ہے کل ایمان جس کے بچے ہیں بولتے ہوئے قرآن اور جن کے دشمن کا نام ہے شیطان فلان 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 مروان وہ بھی گھبرا گیا بھائی شکر ہے پروردگار کا شکر ہے اس رحمان کا مائک بھی گھبرا گیا تھا وہ نیچے چلا گیا شکر ہے اس پروردگار کا 1447 ہجری قمری ایام ازا کا آغاز ہو چکا ہے اور سلسلے کی 8ویں مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا امامت اور خلافت
اور گفتگو مسلسل ذیل میں ہے اور اس مرحلے پہ آ کے رک گئی تھی کہ جو امام ہوگا چونکہ پیغمبر کا جانشین ہے، جو خلیفہ ہوگا چونکہ پیغمبر کا جانشین ہے تو اس کے اختیارات بھی اتنے ہوں جتنے نبی کے ہیں، جتنے مصطفیٰ کے ہیں۔ چونکہ نائب ایسا ہے تو نائب تو ویسا ہی ہوگا جیسا منیب ہے، اس کے اختیارات اتنے ہی ہوں جتنے اس کے ہیں جس کا وہ نائب ہے۔ اور اختیارات پہ بات کرتے کرتے ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک جاتی بھی صلوات پڑھیے۔ تبھی اس کے اختیارات بالکل ویسے ہوں جیسے اس کے ہیں جس کا وہ نائب ہے۔ اب گفتگو کو ایک زینہ اور آگے بڑھا رہا ہوں۔ کل کہا تھا ابراہیم ایک عالم کے امام، میرا علی 18,000 عالمین کا امام۔ تو ابراہیم اور ان کی امامت میں اتنا ہی فرق ہوگا کہ جتنا 1 اور 18,000 میں فرق ہے۔ اور کل گفتگو میں نے آپ سے قرآن سے کی تھی، بھائی ظاہر ہے نا ابراہیم کے اختیار سمجھو، ابراہیم جیسے امام کے اختیارات سمجھو گے تو پھر اس کے سمجھ میں آئیں گے جو ابراہیم سے 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، 18,000 گنا بلند ہے وہ ولی۔ ایک منزل اور لے رہا ہوں، عالمین کا امام ابراہیم نہیں ہے، میرا علی اور ان کے 11 بیٹے۔ تو بھائی ابراہیم کے لیے جو صرف ایک عالم میں ایک جنس کے امام ہوئے، اللہ کہنے لگا کہ نمرود جیسے سے پالا پڑ گیا، اور نمرود نے بھی ایسا کام کیا کہ ایک مرتبہ ایسی آگ لگوائی، ایسی آگ کا انتظام کیا کہ آگ کی بلندی سے اگر کوئی پرندہ گزر جائے تو کباب ہو کے گرے، اتنی بلند آگ، کئی مہینوں کی محنت۔ آج بھی جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں بابل میں وہ جگہ موجود ہے، اور آج بھی وہ جگہ جہاں نمرود نے آگ لگائی تھی وہاں سبزہ نہیں اگتا۔ ایسی آگ کا اہتمام کیا گیا کہ جیسے ہی آگ لگائی گئی اب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا موقع آیا۔ وہ ابراہیم جو ایک عالم کا امام ہے، منجنیق کو تیار کیا گیا، ابراہیم کو بٹھایا گیا، اور ایک مرتبہ جلاد کی نگاہ نمرود پر ہے، اور نمرود اپنی محل کی بلندی سے اس بات کا موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ جب وہ اشارہ کرے اور کراس سے وہ ڈور کٹے اور ابراہیم وارد نار ہوں۔ سنتے رہتے ہیں نا آپ، جیسے ہی یہاں سے ابراہیم آگ میں پھینکے گئے، یہاں سے ابراہیم چلے، وہاں سے جبرائیل چلے، اور ایک مرتبہ جبرائیل نے آ کے کہا ہے خلیل خدا حل حاجہ، کوئی حاجت ہے؟ کہا ہے مگر تجھ سے نہیں ہے، جس سے ہے وہ جانتا ہے۔ تو بھائی جیسے ہی ابراہیم آگ میں کودے، قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، قلنا تو ہم نے کہا، بھائی کہہ دیتا اللہ کلی میں نے کہا، کیا قلنا ہم نے کہا، ہم نے کہا یا نارو اے آگ کونی، کوئی ایسے نے کہا جو آگ سے مخاطب ہو سکتا ہے، یا نارو اے آگ کونی بردن و سلام علی ابراہیم، کونی بردن ٹھنڈی ہو جا۔ اور یہ فصاحت قرآن کا معجزہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں روزمرہ، اور جن کو شاید یہ لگتا ہے ماشاءاللہ کہ مجھے نہیں آتا انہی کو آتا ہے، تو بھائی تھوڑا سا مجھے بھی آتا ہے، اتنا سا۔ تو بھائی کونی بردن، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، مفسرین قرآن کہتے ہیں اگر اللہ کہہ دیتا صرف کہ ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہوتی اللہ کا خلیل جم جاتا، کہ اللہ نے کہا صرف ٹھنڈی نہ ہونا، کونی بردن و سلامہ، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ کہ یہاں سے ابراہیم وارد آگ ہوئے، مجھے اس پہ حیرت نہیں ہے، وہ تو الگ ہے نا، علامہ مجلسی نے اس حدیث کو نقل کیا، جب پوچھا گیا کہ ابراہیم کیوں نہ چلے تو کہنے لگے جانتے نہیں ہو ابراہیم کے پیشانی میں ہمارا نور چمک رہا تھا۔ میں اس وادی میں نہیں جا رہا، مجھے اس سے غرض بھی نہیں ہے، میں تو وہ قصہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ جو اہل سنت کی قصص العلماء نے بھی لکھا ہے۔ اب اگر اہل سنت لکھ سکتے ہیں تو آپ کو تو پھر مان ہی لینا چاہیے۔ بھائی علی کو مرضی سے مانا ہے نا، یہاں دستوں پا کٹیں گے، کل تو بہت کٹے ہیں، یہاں دستوں پا کٹیں گے، یہاں جہاں پہ بنے گی یہ عشق علی ہے، کوئی دل لگی نہیں۔ تو ایک مرتبہ ابراہیم وارد آگ ہوئے، یہاں سے ابراہیم وارد آگ، مجھے ابراہیم پہ بحث ہی نہیں کرنا،
قصص العلماء نے اور قصص الانبیاء لکھنے والے علماء نے لکھا کہ یہاں نمرود اپنی چھت پہ کھڑا تھا، برابر میں نمرود کی بیٹی کھڑی تھی اور جو ابراہیم کو چاہتی ہے، ابراہیم سے محبت کرتی ہے اور جانتی ہے باپ ملعون ہے، کہا یہاں سے ابراہیم چلے، وہاں سے وہ آگ میں کودی، وہ وہاں سے آگ میں کودی۔ اللہ نے کہا جبرائیل نمرود کی بیٹی کو بچا، خبردار جلنے نہ پائے۔ ابراہیم کا بچنا کمال نہیں ہے، وہ کافر کی بیٹی، محبت ابراہیم میں وارد آگ ہو گئی، تو جیسے آگ نے ابراہیم کو نہ چھوا، ابراہیم سے محبت کرنے والی کو بھی نہ چھوا۔ کمال تو یہ ہے ایک عالم کا امام، اور اس ایک عالم کے امام کی محبت میں یہ کمال ہو کہ اس کو چاہنے والی اگر بیٹی کافر کی بھی ہو، ایک عالم کے امام سے محبت کرے تو آگ اس کے قریب نہیں ہوتی۔ اب شیعوں کو بھی یہ حدیث سنانی پڑے گی، جب ایک مرتبہ مومن پلے صراط سے گزرے گا تو جہنم نیچے سے گویا ہوگا، جز یا مومن فقط اطفا نورو کا لہبی، اے مومن جلدی گزر جا، تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے۔ آپ حیران ہیں کہ ابراہیم نہیں جلے؟ ابراہیم ایک عالم کے امام ہے، ابراہیم ایک عالم کے امام ہے، اور ایک عالم کے امام کا کمال یہ ہے کہ وہ وارد نار ہو جائے تو وہ گل و گلزار بن جاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ اب رک جائیے ذرا، جگر تھامیے گا۔ ابراہیم کا کمال ہے نا، آپ کے میرے چھٹے امام بیٹھے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بھائی امام کا صحابی حسن خراسانی امام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا حسین کے پاس 72 تھے، حسین نے قیام کیا، آپ کے پاس 4000 ہیں، آپ قیام نہیں کرتے۔ تو امام نے کہا ان 72 جیسے ان 4000 میں 40 بھی نہیں ہیں۔ اس نے کہا مولا یہ تو غلط بات کہی آپ نے، ایسے ایسے چاہنے والے، وہ بعض ہوتے ہیں نا امام کو مشورہ دینے آ جاتے ہیں، کہا ایسے ایسے چاہنے والے اب یوں تو مت کہیے گا۔ اچھا، کہا وہ سامنے تندور گرم ہے، کہا جی، کہا اس میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا مولا خراسان سے آپ کو ملنے آیا تھا، مرنے نہیں آیا تھا، بیوی ہے، بچے ہیں۔ امام نے گفتگو کا آغاز کیا، اچھا تو اپنے معاملات بتا۔ اتنے میں کچھ دیر کے بعد مسجد میں ہارون مکی وارد ہوئے، کہا وہاں سے وہ وارد ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے آپ پر سلام۔ امام نے کہا ہارون وعلیکم السلام۔ کہا ہارون، کہا جی مولا، کہا ہارون تندور میں داخل ہو جاؤ۔ ہارون نے کچھ نہ پوچھا، دوڑتے ہوئے گئے، تندور میں وارد ہوئے، تندور کو اوپر سے بند کر لیا۔ امام نے کہا حسن خراسانی بتاؤ گھر میں کیا چل رہا ہے؟ اب اس سے بات نہ ہو، کہا مولا اتنا بڑا چاہنے والا آپ نے مار دیا اور آپ مجھ سے حال چال پوچھ رہے ہیں۔ کہا حسن خراسانی تمہیں معرفت نہیں ہوئی، میرے ساتھ چلو۔ ہاتھ کو تھاما، ایک مرتبہ تندور کو کھولا، اب جو کھولا تندور میں آگ نہیں، گل و گلزار روشن تھا۔ ہارون پھولوں میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، امام نے ہاتھ تھاما، نکالا، کہ اگر ایسے 10 بھی ہوں تو میں قیام کروں۔ جملہ تو کہہ رہا ہوں، وہاں ایک عالم کا امام آگ میں نہ جلا، یا صادق آل محمد کا چاہنے والا نہ جلا۔ جس امام نے اپنے چاہنے والے کو ایک عالم کے برابر امام جتنا بلند کر دیا ہو، ابھی تو اس امام کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اس امام کی بات کہاں ہوئی؟ اس کا چاہنے والا ہم شرف ابراہیم ہو گیا۔ جیسے ایک عالم کے امام کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد، جیسے ایک عالم کے امام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہاں ان کے چاہنے والوں کے لیے ہو گئی۔ یہ ہے اختیار۔ آج ایک زینہ اور چلیے میرے ساتھ، اختیار تو آپ نے سن لیا، دیکھیے ابراہیم کا اختیار سمجھیے اور ان کے اختیارات مانیے۔ جو چیز ابراہیم کے لیے ثابت ہو جائے گی وہ ان کے لیے 18,000 گنا زیادہ ثابت ہوگی۔ بھائی ابراہیم
اللہ اور مخلوق اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں، اور ابراہیم نہ ہو تو مخلوق اپنے خالق تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہی کام امام کا وظیفہ بھی ہے، جو دوسری مجلس میں کہا تھا امام کا کام یہ ہے جو وہاں سے آئے لے اور آپ کے حوالے کر دے، بھئی جو وہاں سے بھی متمسک ہو یہاں سے بھی متمسک ہو، وہاں بھی جڑا ہوا ہو یہاں بھی جڑا ہوا ہو۔ ہماری زبان میں ایسی چیز جو وہاں بھی جڑی ہو یہاں بھی جڑی ہو اور وہ کسی کو کہیں پہنچا دے جہاں تک وہ جڑی ہو، اس کو رسی کہا جاتا ہے، اور قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے حبل اللہ۔ بڑی آیت ہے، مسلمانوں کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو اللہ بتا رہا ہے تفرقے میں نہ پڑو بعد میں کہا ہے، رسی کو تھامو پہلے کہا ہے، تو وہ رسی ڈھونڈو تو علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا نحنو حبل اللہ، ہم ہی ہیں اللہ کی وہ رسی، ہم ہی ہیں اللہ کی وہ رسی۔ تو امام کے کاموں میں ایک کام ہے کہ جو وہاں سے آئے وہ یہاں تک پہنچائے، بھائی ابراہیم کا بھی تو یہ کام تھا۔ اچھا جن کو شوق ہے نا ان کو نکال کے حجت خدا کو نکال کے اللہ تک جانے کا، جائیے پہنچیے، بسم اللہ کیجئے، آپ کی بسم اللہ سے بسم اللہ کرائے لیتے ہیں، بھائی پہنچیے، ان کو نکال کے جاؤ گے تو تمہیں شیطان تو ملے گا، رحمان نہیں ملے گا۔ چلیں ابھی ابراہیم کی مثال دے دیتا ہوں، چلے آپ اللہ سے ملنے کے لیے، آپ ابھی تو مسلمان مل کے آئے ہیں نا، کچھ تو مر گئے بیچارے، پھر جاتے ہیں مر کے آ جاتے ہیں، ابھی گئے تھے اللہ کے گھر کا حج کرنے، میں نے کہا میں اللہ سے قریب ہونے جا رہا ہوں، کوئی شرک نہیں کروں گا، کسی غیر خدا کو داخل نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا آجا، جیسے ایک مرتبہ بلایا، میں کعبے میں پہنچا، اللہ نے کہا کعبے کی نماز پڑھ، میں نے کہا اچھا کعبے کی نماز، کہا کعبے کی نماز، پروردگارا تیرے گھر کے آگے کا خبردار پیچھے ہو، میرے گھر سے مکمل قریب نہ آنا، اپنے اور میرے درمیان فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے مقام کو مصلی بنا، پروردگارہ میں تو تیرے سے قریب ہونے آیا تھا، یہ درمیان میں ابراہیم کہاں سے آ گیا؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم کے دو نقش قدم، اور تمام مسلمانوں کے نزدیک طواف کی نماز باطل ہو جاتی ہے اگر کوئی مقام ابراہیم کو عبور کر کے پڑھے، یعنی سجدہ خدا کا درمیان میں ابراہیم، ہم تو اللہ کے لیے گئے تھے، درمیان میں ابراہیم کہاں سے آ گئے؟ کہا اچھا پروردگارہ میں طواف کروں تیرے گھر کا، کہا کرو مگر قریب مت آنا، ایک چھوٹی سی دیوار بھی کھڑی ہے اس کو بھی طواف میں لینا۔ کہا اچھا پروردگارہ یہ دیوار کیا ہے؟ اور مسلمانوں سے مت پوچھئے گا، کہنے لگے کعبے کے اندر کا حصہ تھا باہر رہ گیا، تو بھئی کیا مسلمان شروع کے قریب تھے؟ بھئی ہر مسلمان تو پاکستان سے نہیں گیا نا، بھئی مسلمان کعبہ کتنی بار گرا کتنی بار بنا، تو کیا اتنا مال نہیں تھا کہ واپس وارث کعبہ کر دیتے؟ اور کمال یہ آپ اس دیوار کو کہتے ہیں حتیم، کتابوں میں اس کا نام ہے ہجر اسماعیل، اور حجر اسماعیل نہیں ہجر اسماعیل، ہجر عربی میں کہتے ہیں گود کو، ہجر اسماعیل، اسماعیل کی گودی، جائیں تاریخیں پڑھیے، تمام مسلمانوں نے لکھا اللہ کو اپنے گھر کا طواف قبول نہیں ہے جب تک تم حتیم کو شامل طواف نہ کرو، کم سے کم اس حتیم میں ایک قبر اسماعیل کی ہے، ایک جناب حجرہ کی ہے، اے اللہ ہم تو تجھ سے ملنے آئے تھے، تو نے پھر اسماعیل و حجرہ کو داخل کیا، ہم نماز تیری پڑھنے آئے تو نے ابراہیم کو داخل کیا، کہا اچھا اب صحیح کرو، بھاگو، بھاگنے لگ گئے، پروردگار تو بھاگا تھا؟ کہا نہیں، ایک حبشن کنیز میرے نبی کی محبت میں بھاگی، ملنے مجھے آئے ہو، حاجرہ کی طرح بھاگو، پروردگارہ پھر حاجرہ کو بیچ میں لے آیا، پروردگارہ اچھا اب کیا کریں؟ ابراہیم کے مقام کو مصلی بنائیں، ابراہیم کے بیٹے اور حاجرہ کی قبر کا طواف کریں، حاجرہ کی طرح بھاگے، کہا اچھا کنکریاں مارو، تین بڑے بڑے شیطان، وہاں بھی تین، کہا اچھا تو نے مارے؟ کہا نہیں، ابراہیم نے، اسماعیل نے، حاجرہ نے، اللہ نے پورے حج میں تمہیں بتایا ہے خبردار خبردار میری حجت کو نکال کے مجھ تک نہ آنا، میری حجت کو نکال کے مجھ تک نہ آنا۔ تو بھائی جو ایک عالمین کا امام ہو
اس کے بغیر تو اللہ تمہیں قبول نہ کرے. ان 12 کو چھوڑ کے جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے؟ یہ 12 خدا نے تمہارے لیے قرار دیے. ابراہیم ایک عالم کا امام. ایک زینہ اور چلیے میرے ساتھ. بھائی ابراہیم کو اللہ نے اپنی عبادتوں میں لازم رکھا کہ اس کے ذریعے سے آؤ. ایک زینہ اور بلند کر دیتے ہیں. اگر تو کسی نے، چونکہ آج 8 محرم ہے اور عنوان کے لحاظ سے میری یہ آخری مجلس ہوگی. کل مجلس شب عاشور 9 بجے ہی آپ سے مخاطب ہوں گے، لیکن چونکہ وہ مسلسل مصائب کی مجلس ہوگی اور مجلس شام غریبہ بھی اسی مقام پر ٹھیک 9 بجے آپ سے مخاطب ہو جائیں گے. اور کل بھی 9 بجے مجلس شب عاشور. مجھے پورا سال مومنین کہتے ہیں آقا حسین کی شہادت کے لیے، اور میں نہیں پڑھتا کہیں پہ، صرف 9 یا 10 ہی کو تفصیلات سے عرض کرتا ہوں. تو وقت سے آ جائیے گا تاکہ اپنی عبادت کو ہم مکمل کر سکیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو بھائی عنوان کو چونکہ مجھے مکمل بھی کرنا ہے، تو بھائی اتنے دنوں سے آپ نے سنا امام یہ، امامت کی شان یہ، خلافت کی شان یہ، تو بھائی ان کو مانیں گے تو فائدہ کیا ہوگا، اور ان کو نہیں مانیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ بھائی نہ مانیے، مرضی ہے آپ کی، چھوڑ دیجئے. بات یاد رکھیے گا، باپ کی زندگی کی ساری باتیں مانی ہوں، اگر آخری نہ مانی تو کہا جائے گا کچھ نہیں مانا. نبی نے کہا تھا انا والی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. نبی باپ ہیں، باپ کی ساری مانی ہو، آخری نہ مانی ہو تو گویا کچھ نہیں مانا. نبی کی زندگی کی آخری بات ہے غدیر. چھڑاؤ ان کی امامت اور خلافت سے دامن. نبوت خود دامن چھڑا لے گی، رسالت خود دامن چھڑا لے گی. بھائی اگر ان کو نہ مانا، گویا نبی کی نہیں مانی، کچھ نہیں مانی ان کے ذریعے سے. اچھا نقصان کیا ہوگا؟ عجیب بات ہے. چلیں میں یہاں روک کر کے ایک اور بات کہہ دیتا ہوں. گھراں تو نہیں گزر رہا. اہل سنت کے ایک عالم گزرے ہیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو نام یاد ہوگا، میں نے چونکہ ان کو پڑھا بہت ہے. نیاز فتح پوری، کراچی میں انتقال ہوا، یو پی کے تھے. انہوں نے ایک کتاب جمع کی، نام رکھا امامت اور خلافت، اور اس میں انہوں نے بہت سے علماء کے مکالمے اور مقالے جمع کیے، شیعہ علماء کے بھی، اہل سنت علماء کے بھی، کہ انہوں نے امامت کے بارے میں یہ کہا، انہوں نے خلافت کے بارے میں یہ کہا، انہوں نے امامت کے بارے میں یہ کہا، ان کا نظریہ یہ ہے. جمع کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے اپنا محاکمہ لکھا ہے، اپنی رائے لکھی ہے. وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ان کو نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ تمام مقالہ جات پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، محفوظ کیجئے گا، کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. نیاز فتح پوری کہنے لگے میں خاندان ندوی سے تعلق ہے ان کا، علماء ندوی بہت مشہور ہے. کہا یہ تمام مقالے، تمام مسالک، تمام نظریات، تمام مذاہب کے امامت اور خلافت پہ دلائل پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نبی چاہتے تو یہ تھے کہ میرے بعد علی ہو، نبی چاہتے تو یہ تھے کہ میرے بعد علی ہو، امت نے کسی اور کو بنا لیا. نبی چاہتے تو یہ تھے. نبی کی چاہت کو مذاق سمجھا ہے؟ سناؤں نبی کی چاہت کا وزن، نبی کی چاہت کا وزن سناؤں. نبی کی چاہت کی بات آ جائے تو اللہ کو قبلہ بدلنا پڑتا ہے. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرا وتقلب وجهك في السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها. اے میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ آسمان کو دیکھتے ہیں. نبی نے کچھ نہیں کہا، صرف دیکھا. نبی کی چاہت، نبی کی چاہت. تو اب میں اس کو قبلہ بنانے لگا ہوں، ترضاها، جس سے آپ راضی ہیں. مصطفیٰ کی رضا جائے تو اللہ اپنا قبلہ بدلتا ہے، تم خلیفہ نہیں بدلو گے. اللہ کو اپنا قبلہ بدلنا پڑ جاتا ہے، تم خلیفہ نہیں بدلو گے. نبی کی چاہت، اور نبی کیوں نہ کعبے سے راضی ہوں.
اے حبیب اسے قبلہ بنا رہے ہیں، امامت و خلافت کو ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں، پیغمبر کیوں نہ کعبے سے راضی ہوں، پیغمبر کا پہلا بھی کعبے میں آیا، پیغمبر کا آخری بھی کعبے سے آئے گا، پیغمبر کا پہلا بھی کعبے سے آخری بھی کعبے سے۔ کہ وہ قبلہ کیوں بدلا؟ چونکہ آپ چاہتے ہیں، تو پیغمبر کی چاہت میں قبلہ بدلتا ہے۔ تم امام نہیں بدلو گے، خلیفہ نہیں بدلو گے تو بھائی ٹھیک ہے نہ مانو، ہوگا بس یہ کہ تم نہیں مانو گے تو گویا تم نے پیغمبر کی چاہت پہ عمل نہیں کیا، اور جب تم نے پیغمبر کی چاہت میں عمل نہیں کیا، محفوظ کیجئے گا، تو اس کا معنی ہے تم نے رسول کو اذیت دی، ہے نا؟ نہیں بھائی، آپ کی کوئی چاہت نہ مانے تو آپ کو کیا ہوگا؟ اذیت ہوگی یا کچھ اور ہوگا؟ کچھ اور ہوگا تو وہ لفظ مجھے بتائیے، میں وہ استعمال کر لیتا ہوں۔ بھائی کوئی آپ کی چاہت نہ مانے، آپ کو اذیت ہوگی، کوئی میری چاہت نہ مانے، مجھے اذیت ہوگی، کوئی پیغمبر کی چاہت نہ مانے، پیغمبر کو اذیت ہوگی، نہ مانو امامت اور خلافت کو، ہوگا یہ کہ پیغمبر کو اذیت ہوگی، اور جب تم پیغمبر کو اذیت دو گے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، بس اتنا ہوگا اللہ کی لعنت کا طوق تمہارے گلے میں آ جائے گا، اللہ کی لعنت کا طوق۔ بھائی میں نے اپنے سے تھوڑی کہا ہے، پھر آیت محفوظ کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور جو اذیت دے اللہ کو، اس کے رسول کو، اللہ ہوگا کیا؟ کہ آیت پوری پڑھو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی ان پہ لعنت کرے گا، آخرت میں بھی۔ اب بات آ گئی تو جانتے ہیں جو یہاں تبرہ نہیں کرتے نا، وہ وہاں جا کے کر لیں گے، اور پھر پریشان ہے، میں پھر آیت پڑھ دیتا ہوں، آیت پڑھ دوں؟ بھائی نہ تو میں نے نہ میرے کسی بڑے نے کہا تھا قرآن کافی ہے، مگر آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ بھائی کیا ہوگا؟ پیغمبر کو اذیت ہوگی، اذیت ہوگی تو ہوگا کچھ نہیں، بس تم پہ لعنت آ جائے گی، اور جب لعنت آ جائے گی تو بھائی کچھ تو ایسے ہیں جن کو یہاں نہیں سمجھ آ رہی، وہاں آ جائے گی، نہ مانو ان کو، نہ مانو ان کو۔ سورہ بقرہ نے منظر بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراء العذاب، اور قیامت میں کچھ لوگ تبرہ کریں گے، کن پہ؟ الذین اتبعوا، جن کی دنیا میں اتباع کرتے ہوں گے، وراء العذاب، اور دیکھ کے کہیں گے ہمیں کاش پتہ ہوتا تم یہ تھے، یہ تھے۔ سمجھا دوں، محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے، محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے۔ محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے۔ جائیں تو کہاں جائیں، حق لوٹا تھا جس کا، دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ تو بھائی کچھ نہیں ہوگا، نہ مانو ان کو، بس ان کو نہ مان کے اللہ کی لعنت کا توقع قبول کرو۔ بھائی یہی ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں جا کے لعنت کریں گے، تو بھیا یہیں سے کر کے جاتے ہیں۔ کن پہ؟ الذین اتبعوا، جن کی اتباع کر رہے ہوں گے، تو یعنی لوگوں نے کچھ ایسے مان لیے جن کو مان لینا لعنت کا باعث ہوتا ہے، تو بس پھر ایسے مانو نا کہ جن کو مان کے لعنتیں نہ سمیٹنی پڑیں۔ تو بھائی پہلا تحفہ، ان کو نہ مان کے گفٹ میری طرف سے، ہدیہ ڈبے میں بند کر کے اللہ کی لعنت قبول کرو، ٹھیک ہے؟ گفتگو آگے بڑھا دوں، نہ مانو ان کو۔ اللہ نے ان کی ولایت کو نعمت کہا ہے، کہیں گے پھر خطابت، پھر آیت سنیے۔ بھائی غدیر میں اعلان ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم رحمتی، جی نہیں نعمتی، آج نعمت مکمل ہو گئی۔ کیا کہا ہے اللہ نے؟ نعمت، نعمت مکمل ہو گئی۔ اب قرآن کی آیت بھی محفوظ کیجئے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمت کو پہچان کے اس کا انکار کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کون سی نعمت؟ کا غدیر میں پہچانا، سقیفہ میں بھلا دی، غلامی کے دشمنوں پہ لالا محمد و آل محمد صلوات۔
اللہ نے ان کی امامت کو نعمت کہا ہے. کیوں؟ حدیث ہے امام صادق سے، فرمانے لگے جو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے اور جو نبی کی رسالت کا اقرار کرے اور پھر ہماری ولایت کا بھی اقرار کرے، چاہے جتنی نمازیں پڑھے، جتنے روزے رکھے، جتنے حج کرے، اگر وہ اپنے معاملات کو ہمارے سپرد نہیں کرتا، ہم سے رجوع نہیں کرتا، تو کافر مرے گا. بھئی اگر ان کو مان لیا ہے تو یہ آپ کو ایسے تھوڑی چھوڑیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کوئی امام مانا ہے جو میدان میں آگے وہ بھاگے؟ ایسے امام تو مانے ہی نہیں ہے. اگر ان کا ہاتھ تھام لیا تو پھر یہاں سے سورا تک عالم لاہوت و عالم ملکوت سے گزارتے ہوئے تمہیں منزل خدا تک نہ لے گئے تو بات ہی کیا ہے. آج بہت محنت کے بعد جملہ صرف کر رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ اللہ نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ اللہ نہیں ہے. اور جو ان کو اللہ کا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے، مگر ان تک پہنچ کے جو منزل حاصل ہوگی وہ اللہ ہے. ایک اچھی صلوات پڑھیے با جماعت. اللہم صلی تو بھائی کیا سمجھتے ہیں آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے. روک رہا ہوں گفتگو، یہ نعمت ہے نا ان کی ولایت نعمت ہے، اور نہیں مانو گے تو لعنت مل جائے گی. روک رہا ہوں یہاں. اچھا یہ والے بھی لوگ ہیں نا، میں ان سے ہی بڑا بیزار ہوں. قبلہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں. واہ کیا کہنے تمہارے، کتنے اچھے دل کے ہو، کیا کہنے تمہارے بلند اخلاق کے. اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما جعل اللہ لرجلین قلبتین. اللہ نے کسی بھی انسان کو دو دل نہیں دیے. اچھا کیا کسی کو لگے ہیں دو دل؟ مجھے دکھائیے گا کوئی پیدا ہو، مجھے ملوائیے گا، انعام دوں گا. جب نہیں ہے تو اللہ کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ مذاق ہو رہا ہے یا قرآن ہو رہا ہے؟ جب اللہ نے کسی کو دیے نہیں تو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ بس کلام نہیں کرتا کہ بھائی میں نے کسی کو دو دل نہیں دیے. جب دل ہے ہی ایک تو دو دل کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ معصوم سے پوچھا گیا مولا مانا کیا ہے جب کسی کے دو دل ہے ہی نہیں، دل ایک ہی ہے؟ تو اللہ نے یہ کیا کہا کہ کسی کے دو دل ہو سکتے ہیں. امام مسکرائے اور کہنے لگے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم آل محمد کو بھی مانتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو بھی مانتے ہیں تو اللہ پوچھ رہا ہے کیا تمہارے دو دل ہیں؟ کیا تمہارے دو دل ہیں؟ دل تو ایک ہے، یا ان کو لاؤ یا ان کو لاؤ. اب بات آ گئی تو بڑی بڑی باتیں چلاتے ہیں آپ، خاص طور پہ میرے متعلق. سنیے اب علماء کے جملے نقل کر رہا ہوں. مرد عارف، کم کی سرزمین میں ان کے بعد کوئی عارف نہیں گزرا. آغائے بہجت، میرے پاس کلپ موجود ہے، جو دیکھنا چاہے گا دکھا دوں گا. سوال کیا گیا آغا درود افضل است واللعن افضل؟ آغا درود افضل ہے کہ لعنت؟ تبرہ. تو کہنے لگے درود تحلیہ است واللعن تخلیہ است و اول درجه تخلیہ واجب است و بعد اون تحلیہ واجب. ترجمہ کر دوں؟ سن لیجئے. کہنے لگے درود تحلیہ ہے، لعنت تخلیہ ہے. کا کیا معنی؟ کا تخلیہ ہوتا ہے آنگن کو خس و خاشاک سے صاف کرنا، تحلیہ ہوتا ہے پھر صاحبان تطہیر کو دعوت دینا. پہلے لعنت کر کے دل کو پاک کرو، پھر درود پڑھ کے ان کو بلاؤ. بھائی یہی تو سمجھایا ہے کہ بھائی پہلے درود پڑھ کے نہیں، لعنت کر کے. اللہ نے بھی تو یہی کرایا، لا الہ نہیں کوئی معبود. پہلے تمام باتیں چہروں کے منہ پہ تماچا مارو، پھر کہو الا اللہ.
اچھا ممکن ہے یہاں ایک اور، میں کیا کروں، شیعوں کے ہر طرح کے لوگ مجھے ہی ملتے ہیں. اب کہیں گے بھائی یہ تو مولانا کی باتیں سنا دی انہوں نے، اب مولا کی بھی سنا دیتا ہوں. مولانا کی بات کے سازگاری ہے بھائی، آپ سنتے رہتے ہیں مگر دلیل روشن کر رہا ہوں کہ آقا بہجت نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، یہی مولا نے کیا تھا. چوتھے امام کعبے کا طواف کر رہے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے، امام کے 2 چاہنے والے صحن کعبہ میں موجود تھے. ایک کے قریب سے گزرے، اس کو سلام کیا، دوسرے کو سلام نہیں کیا. وہ بعد میں آ گیا، کیا مولا کوئی خطا ہو گئی، میں بھی چاہنے والا، مجھے دیکھا نہیں، سلام نہیں کیا، اس کو سلام کیا. کہا جس کو سلام کیا وہ پڑھ رہا تھا درود، تو کر رہا تھا لعنت. کہا مولا کیا میرا عمل غلط تھا؟ کہا نہیں، چونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، میں نے اس لیے سلام نہ کیا تاکہ تیری لعنت نہ رکے. ہے تو صحیح. تو بھائی ان کو نہ مانیے، ہوگا کیا، نصیب میں لعنت آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی ولایت کو نعمت کہا ہے، اور ان کی ولایت جس کو یہ تھام لے. اب نعمت کی بات آ گئی، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ بیمار آپ ہوتے ہیں، پریشان وہ ہوتے ہیں. بھائی آج سن کے جاؤ نا، اگر ان کو مانا ہے تو پھر یہ کیسے ہیں. امام کا صحابی ہے رمیلہ، کہتا ہے امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، کچھ روز وارد نماز نہیں ہوا. علی ابن ابی طالب کے پاس کچھ دنوں کے بعد آیا تو علی دیکھنے لگے اور کہنے لگے رمیلہ کہاں غائب تھے؟ کہا علی مریض تھا، بیمار تھا. کہنے لگے اچھا اسی لیے اتنے دنوں سے میں مرض محسوس کر رہا تھا. ابھی فرمانے لگے رمیلہ قیامت تک کوئی ایسا مومن نہیں کہ وہ علیل ہو جائے اور علی اس کے مرض کو محسوس نہ کرے. اگر ان کی زیر امامت آ گئے تو ان کا تو کمال یہ ہے، کوئی ایسا مومن نہیں حدیث ہے کہ وہ مر جائے اور ہمیں مانتا ہو اور ہم اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں. یہی تو نعمت ہے نا، اس سے بڑی نعمت آپ کو اور کیا چاہیے. نعمت کہا ہے، اب بات آ گئی، یہ بھی بتا دیا کہ بھائی ان کو نہیں مانو گے تو تحفہ لعنت قبول. تو بھائی اب نعمت کہا ہے تو آج قرآن کی ایک اور آیت کا ترجمہ ٹھیک کر کے جائیے. اس عشرے میں بڑے ترجمے ٹھیک کرائے ہیں میں نے، انشاءاللہ یاد رہیں گے آپ کو. یہ ترجمہ بھی ٹھیک کر کے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کو ان کی ولایت جس کو اللہ نے نعمت کہا، اس کے منکر سے اتنی دشمنی ہے کہ اللہ نے بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ترجمہ کیجئے. اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیا کہنے ترجمے کے، اور کیا کہنے تمہاری عربی سیکھنے کے، اور کیا کہنے تمہارے صیغہ سیکھنے کے، اور کیا کہنے تمہاری تذکیر و تانیث کے، اور کیا کہنے تمہارے مذکر مؤنث کے. بھائی میں تو کہیں سے پڑھ کے نہیں آیا نا، میں تو جاہل آدمی، مجھے تو لوگوں نے بٹھا دیا ممبر پہ، ایجنٹ ہوں نا میں تو. بھائی تو بھائی کوئی بات نہیں، میں چلیں عربی پھر بھی تھوڑی سی جانتا ہوں، عرب سے آیا ہوں نا اسی لیے. تو بھائی چلیں سن لیجئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ اور کون کون سی، رب اپنے رب کی، کما تم دونوں. میں آسان کرتا ہوں، عربی زبان میں ایک ہو تو سلام کرتے ہیں السلام علیکہ، دو ہوں تو تسنیہ کا صیغہ ہے السلام علیکما. آپ جانتے ہیں نا پیغمبر کی کچھ بیویوں نے پیغمبر کو ستایا تو اللہ نے قرآن میں سورہ تحریم میں کہا قد سغت قلوبکما، اے نبی تیری دونوں بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے. کما سورہ تحریم. تو بھائی کما کم سے کم 3، بھائی شیعوں کو تو نہیں ہے بھولنا چاہیے، کم سے کم 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو جمع کا صیغہ السلام علیکم. السلام علیکہ 2 ہوں گے تو کما، کم سے کم 3 یا 3 سے زیادہ تو علیکم. اللہ نے یہ کب کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ. اللہ نے یہ کب کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تسنیہ کا صیغہ ہے. فَبِأَيِّ اور کون کون سی، رب اپنے رب کی، کما تم دونوں، آلائے نعمتوں، تو تکذبان جھٹلاؤ گے. تو ترجمہ بنے گا اور تم دونوں اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے تم دونوں تم دونوں تم دونوں، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب کیا کہنے مسلمانوں کے، مجھے کسی نعمت کا نام بتائیے.
پانی نعمت ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اچھا جی جی بالکل. کھانا نعمت ہے؟ اچھا. پھل نعمت ہے نا؟ بھائی مجھے تو کوئی مسلمان نہیں ملا جو انار سے دستوں گریباں ہو جائے، پانی کو تماچے مار رہا ہو، کھانے کی تشتریوں کے گریبان پکڑ رہا ہو. مجھے تو نہیں کوئی ملا نعمتوں کا انکار کرنے والا، جھٹلانے والا. معصوم سے پوچھا گیا، اور عجیب بات ہے، کبھی موقع رہا تو سناؤں گا. امام ابو حنیفہ کے، آپ کے چھٹے امام کے ساتھ کچھ سوالات ہیں، 40 سوالات ہیں، اور انہوں نے ایک سوال ہے، اس کا جواب آج سن لیجئے، یہ بھی آسان کیجئے. کہنے لگے قرآن میں بار بار آیت ہے، کہیں اللہ کہتا ہے میں نعمتوں کا سوال کروں گا، یسألونک عن النعیم، یسألونک عن النعیم، اللہ نعمتوں کا پوچھے گا، اللہ نعمتوں کا پوچھے گا. تو کہنے لگے مولا اے ابو حنیفہ تیرا کیا خیال ہے اس پہ؟ کہا صادق آل محمد یہی، یہ کھانا، یہ پینا، یہ بیٹھنا، یہ اٹھنا، یہ لباس. امام نے کہا اگر تو مجھے کبھی کھانا کھلا دے، لباس پہنا دے، گھر دے دے، اور پھر کسی اور موقع پہ تجھے میں ملوں اور تو بار بار کہے میں نے کیسا کھانا کھلایا، کیسا لباس پہنایا، کیسا گھر دیا، تو بھائی تصور کروں گا کتنا کم ظرف میں زبان ہے. جو چیز تو اپنے لیے نہیں سوچ سکتا خدا کے لیے سوچتا ہے. تو ایک مرتبہ فوراً سے کہنے لگا فرزند رسول آپ ہی بتائیے پھر کون سی نعمت ہے؟ کہ غدیر میں اللہ نے ہماری ولایت کو نعمت کہا ہے. تو اللہ نے قرآن میں ان کی ولایت کو نعمت کہا. تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں، تم دونوں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو نعمت کون سی؟ ان کی ولایت. اور اچھا اب یہ دونوں کون ہیں؟ چلے میں قرآنی جواب دے دیتا ہوں، پھر باقی آپ تفصیلات خود دیکھیے گا. علماء اسلام کہنے لگے اللہ بات کر رہا ہے جبت و طاغوت سے. جبت و طاغوت، جیم بیتے، جبت قرآن میں ایک جگہ پہ آیا ہے اور آپ کو حکم ہے کہ اس کا کفران کرو، اس سے کافر ہو جاؤ جبت سے. اور طاغوت 8 جگہ آیا ہے قرآن میں، اور آپ تو شیعہ ہیں ویسے ہی لمبی آیت الکرسی پڑھتے ہیں. شیعوں کی قربانی بھی لمبی، نکاح بھی لمبا، آیت الکرسی بھی لمبی. بڑے لوگوں کو مسئلہ ہے نا بھائی ہمارا سب کچھ بلند ہے چونکہ ہم نے بلند لوگ مانے ہیں. بہرحال موقع نہیں ہے تو بھائی کہنے لگے آپ کہتے نہیں فَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّہ، اور کفر کرو طاغوت سے. تو کہا یہاں اللہ جبت و طاغوت کو مخاطب کر رہا ہے. اے جبت و طاغوت تم کیسے ولایت کو جھٹلاؤ گے؟ کتنا ولایت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جبت و طاغوت، اے جبت و طاغوت، اے جبت و طاغوت. اسی لیے آپ کے امام سے حدیث ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ملائکہ اس پہ رحمت کریں، تو وہ روزانہ تسبیح پڑھا کرے اللہم لعن جبت و طاغوت 100 مرتبہ. پروردگارہ لعنت فرما جبت و طاغوت پر، جبت و طاغوت پر. اب جبت و طاغوت ہیں کون؟ یہ تو میں بتا کے نہیں جاؤں گا، کچھ آپ بھی ڈھونڈیے. بس اتنا کہوں گا کہ دعائے سنمیہ قریش پڑھیے، ٹھیک ہے؟ دعائے سنمیہ قریش پڑھیے گا، اور اس کے بعد لوگوں نے اس کی شرح کی ہے جبت و طاغوت عرب کے 2 بت ہیں. سنمیہ قریش میں علی کہنے لگے اللہم لعن سنمیہ قریش، پروردگارہ لعنت کر قریش کے بتوں پہ، وجبتہا و طاغوتہا، اور جبت پہ اور طاغوت پہ. یعنی علی نے الگ کر کے بتایا یہ بت نہیں ہے، جبت و طاغوت، جبت و طاغوت، جبت و طاغوت. بھائی جبت و طاغوت کون ہے؟ اب جا کے خود بھی کچھ پڑھیے نا. سنمیہ قریش میں علی کہنے لگے لعنت کر جبت و طاغوت پر اور ان کے گھر سے آنے والی ان پر کہ جو نبی کو ستاتی رہی. نبی کا دین بدلا، نبی کا اسلام بدلا. یہ دعائیں سنمیہ. اب ڈھونڈیے کون ہے جبت و طاغوت؟ بھائی قرآنی نام دے دیا ایمان نے آپ کو. سنمیہ قریش میں علی نے جملے کہے. پھر کہہ رہا ہوں نہ مانیے ان کو نہ مان کے یہی ہوگا کہ لعنت کا توق گلے میں آئے گا. ایک جملہ کہا تھا آج اس سے مسلسل ہو رہا ہوں، مجھے معلوم ہے وقت اب کم ہے. بھائی کیوں ان کو نہ ماننے سے لعنت آئے گی؟ کیونکہ یہ معصوم ہے، اور معصوم کا انکار کرنا باعث لعنت ہے.
سیدھی سی بات ہے نا. تو بھائی جس کے پاس عصمت ہوگی اس کا انکار لعنت لائے گا. یہی کہا تھا عباس کی زیارت میں جملہ ہے, لعن اللہ من جہل حق کا. عباس اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو آپ کے حق سے جاہل رہے. یعنی نگاہ معصوم میں عباس کی معرفت واجب ہے. بھائی معرفت واجب ہے تبھی تو لعنت کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا معرفت غیر معصوم کی واجب نہیں ہوتی. اب میں یہاں روک کر کے بحثیں ہو رہی ہیں عباس کی عصمت پہ, بحثیں ہو رہی ہیں عباس کے سید ہونے پر. بھائی لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے, عباس پہ بات کر رہے ہیں. بحث ہو رہی بھائی رسول سید تھے کہ نہیں تھے. بھائی کیوں نہیں تھے؟ جی جناب سیدہ کی اولاد نہیں تھی تو کیا رسول نے بیٹی شیخوں میں دی تھی؟ اپنا سیادت کا دائرہ تو اچھا کرو. علی سید نہیں ہے؟ عجیب بات ہے. میں اس موضوع پہ رکنا نہیں چاہتا. معصوم تھے کہ نہیں تھے؟ بات آسان ہے. 14 کی عصمت کبریٰ ہے جس میں 15واں کوئی پر نہیں مار سکتا. مگر آدم بھی تو معصوم ہے, نوح بھی تو معصوم ہے, ابراہیم بھی تو معصوم ہے, مریم بھی تو معصومہ ہے. بھائی جب مریم کو معصومہ مان سکتے ہو, ابراہیم کو مان سکتے ہو, تو عباس کو نہیں مانو گے؟ اور میں اس دلیل میں وارد نہیں ہونا چاہتا چونکہ میں اپنا پڑھا ہوا دہرانے کا عادی نہیں ہوں, مگر یہاں چہرے نئے ہیں تو عرض کر دیتا ہوں. چلیں آ جائیے, آج اس پہ بھی فیصلہ کرتے ہیں. پیغمبر دنیا سے گئے اور پیغمبر کا لباس, پیغمبر کا امامہ, پیغمبر کا عصا, پیغمبر کی انگوٹھی, تمام لباس علی کے پاس تھا. تو ایک مرتبہ پیغمبر کے چچا عباس ابن عبد المطلب مسجد میں آئے اور کہنے لگے علی تبرکات نبوت مجھے دے دو. چچا جان سر آنکھوں پر مسجد میں رہیے, ابھی تبرکات آتے ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر کے تبرکات آئے. چچا, یہ وہ روایت ہے جو اہل سنت نے لکھی ہے, چچا پہنیے اور جائیے. ایک مرتبہ انہوں نے امامہ پہنا نبی کا, ابا اڑائی, قبا بند کی, انگوٹھی کو پہنا, تلوار کو اٹھایا, نالین کو پہنا, انگشتری کو پہنا. اٹھنا چاہا اٹھا نہیں گیا. ایک مرتبہ امامے کو اتارا, اٹھنا چاہا اٹھانا گیا. قبا کو کھولا, اٹھنا چاہا اٹھانا گیا. ابا کو اتارا, اٹھنا چاہا اٹھانا گیا. انگشتری کو نکالا, اٹھنا چاہا اٹھانا گیا. آخر میں نالین رہ گئی تھی, اس کو بھی چھوڑا, اٹھ گئے. کالی یہ کیا ہوا؟ چچا یہیں رکیے, حسن ادھر آؤ. 8 برس کا سن حسن مشتبہ کا. امامے کو پہنایا, ابا کو اڑھایا, قبا کو باندھا, انگشتری کو پہنایا. کہا حسن مسجد میں چل کے دکھاؤ. حسن چلے. کہا حسین ادھر آؤ. حسین کو امامہ پہنایا, ابا اڑائی, قبا کو بند کیا, انگوٹھی پہنائی. کہا حسین ذرا مسجد میں چل کے دکھاؤ. حسین چلے. کہا یا علی یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا چچا جان یہ معصوم کا لباس ہے. چچا جان یہ معصوم کا لباس ہے, غیر معصوم کو قبول نہیں کرتا, غیر معصوم کو قبول نہیں کرتا. اب یہ پہنچ گیا تو سنیے گا صفین کا میدان. علی کا 13 برس کا بیٹا چلا. علی نے کہا زرہ پہناؤ. 70,000 لشکر کی زرہ آتی رہی, عباس کو پوری نہ آئی. ایک مرتبہ علی نے اپنی زرہ کو اتارا, عباس کے لباس پہ مکمل پوری آئی. علی نے بتا دیا میں بھی معصوم ہوں, میرا بچہ بھی معصوم ہے. میرا بچہ بھی معصوم ہے, میرا بچہ بھی معصوم ہے. اچھا اب یہاں بات آ گئی تو ایک معنی پڑے بغیر میں کبھی نہیں جاتا. میری محنت ہے تو میں پیش کیے بغیر رہ نہیں سکتا. بھائی میرا بچہ بھی معصوم ہے. عباس کی عصمت پہ بات کرو گے, عباس سے ڈرو. محال تھا نہا خانہ و کارخانہ خدا سے دوسرے علی کا صادر ہونا. یہ عین سے عباس, وہ عین سے علی, وہ عین سے علمدار, یہ عین سے علمدار, وہ ساکی یہ سکا. اس نے پتھر پہ علم گاڑ دیا, اس نے پانی پہ گاڑ دیا. اب گفتگو یہاں آ گئی نا تو عباس
میں نے علی سے عین لیا اور لکھ لیا، دیکھا ابو تراب تو بے اس سے لے لیا، آیا نظر اسد تو قلم نے الف لیا، اور سین بڑھ کے ساقی کوثر نے دے دیا، ہر لفظ پھر تو زینت کرتاس بن گیا، یکجا کیا تو حضرت عباس بن گیا۔ محسن نقوی صاحب کا شعر ہے، بسم اللہ۔ چندی خیال نے جو ازل سے علی کی عین، واہ، بے بزت الرسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کی الف یہ سراپا دلوں کا چین، الناس کی یسین کے دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس۔ مولا عباس علیہ السلام صلوات۔ عباس، بھئی عباس کا نام عباس علی نے رکھا ہے، کیا عباس کا معنی کیا ہے؟ بپھرا ہوا شیر، اچھا شیر بپھرا ہوا نہیں، صرف شیر نہیں، صرف بکھرا ہوا شیر نہیں، آج یہ بھی محفوظ کیجئے گا، عربی زبان میں شعر کی مختلف کیفیات ہیں اور ہر کیفیت کا نام ہے، کوئی زیغم ہے، کوئی زرغام ہے، کوئی حمزہ ہے، کوئی حیدر ہے، کوئی لیس ہے، کوئی کسورہ ہے۔ عربی میں شیر کچھار میں ہو تو زیغم ہے، شکار کے لیے دوڑے تو زرغام ہے، حفاظت کر رہا ہو تو حارث ہے، غرہ رہا ہو تو لیس ہے، حملہ کر رہا ہو تو حمزہ ہے، چیر پھاڑ رہا ہو تو حیدر ہے۔ عباس کون سا شعر ہے؟ صرف شعر نہیں ہے، آج یہ بھی حوالہ محفوظ کیجئے، حوالہ یاد رکھیے گا، لغت سے حوالہ دے رہا ہوں، لغت سے، اور یاد رکھیے گا لغت کا حوالہ شیعہ سنی نہیں ہوتا، لغت تو لغت ہے، ابن منظور نے اپنی لغت میں لکھا ہے، کہنے لگے عربی میں عباس صرف شعر کو نہیں کہتے، جو انہوں نے جملہ لکھا ہے میں اس کی شرح کرتا ہوں، کہنے لگے العباس اسد یفرون الاسد من الاسد، کہنے لگے شعر ایسا واحد درندہ اور وحشی جانور ہے کہ جس کے آگے کوئی ٹک نہیں پاتا، اچھے اچھے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، پرندے بھی بھاگ جاتے ہیں، جانور بھی بھاگ جاتے ہیں، انسان بھی بھاگ جاتے ہیں، کہا شعر کے آگے ایک ہی مخلوق ٹکتی ہے، خود شعر، شعر کے آگے شعر ٹک جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا بھی یہ شعر شعر سے ہی لڑتا ہے، کہا عربی زبان میں عباس اس شعر کو کہا جاتا ہے جس شعر کو دیکھ کے شعر بھاگ جائے، جس شعر کو دیکھ کر شعر بھاگ جائے۔ تو بھئی جانتے ہیں نا یہی شعر علی نے صفین کے میدان میں اتارا تھا، بس سمیٹ رہا ہوں گفتگو، علی نے اپنی زرہ پہنا کر کے اتار دیا، کیا کہنے، پھر کہہ رہا ہوں صدور ثانی علی محال تھا از جانب کبریا، اس کی شرح نہیں کروں گا، کبھی مشکل بھی سنا کیجئے، مگر ہوا علی نے اپنا شعر اتارا صفین کے میدان میں، 13 برس کا شعر، ایک مرتبہ قریب بلایا، علی میدان میں ایک عجب انداز سے اترتے تھے، آج علی اسی انداز سے عباس کو اتار رہے ہیں، میرے مولا کا ایک مزاج تھا میدان میں جانے کا، اور صفین میں ہو یہ رہا تھا، وہ سامنے والا اپنے کپڑے دوسروں کو پہنا کے بیچتا تھا کہ لگے وہ آئے ہیں، اور علی کے سامنے کوئی آتا نہیں تھا تو علی دوسروں کا لباس پہن کے جاتے تھے کہ کوئی تو آئے۔ ایک مرتبہ علی نے جیسے خود میدان میں اترتے تھے، علی کی ایک شان تھی، امامے کی تحت الحنک، علی پورے منہ پہ لپیٹتے تھے اور علی کی آنکھیں نظر آتی تھیں، عین اللہ،
ان آنکھوں میں اچھے اچھوں کے پتلے پانی ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ عباس جانے لگے, علی نے بلایا. علی جانتے ہیں میرا چاند ہے, کمرے بنی ہاشم ہے. ایک مرتبہ ویسے ہی تحت الحنک سے حجاب بنا دیا. عباس کی آنکھیں نظر آنے لگیں. ایک مرتبہ عباس حملہ آور ہوئے. جہاں عباس حملہ آور ہوئے, جیسے ہی عباس حملہ آور ہوئے, فوج شام بھاگی. علی آ گیا, علی آ گیا, علی آ گیا, علی آ گیا. بھائی سلام ہونا عباس پہ, شام والوں سے بھی علی علی کرا دیا. بھائی جیسے کہ مرتبہ عباس حملہ آور ہوئے, آواز آتی تھی علی آئے, علی آئے, علی آئے. تو علی کو نہ جانے کیا ہوا, مالکی اشتر کہتے ہیں علی کو اپنے بچے پہ پیار آ گیا. علی نے چہرے پہ نقاب لیا اور خود میدان میں اترے. ایک جانب سے عباس, ایک جانب سے علی, ایک جانب سے عباس, ایک جانب سے علی. شام والے کہتے دوڑے, اما ایک علی کم تھا کہ دو دو علی آ گئے. وہ عباس کہ جو علی جیسے کو مانگنا پڑے, دنیا کو دینے والا مانگے عباس کو, وہ عباس. علم تو علی نے بھی اٹھایا, علی تو علمدار ہوئے, حمزہ علمدار ہوئے, جعفر علمدار ہوئے, مگر آج جب لکھا جاتا ہے علمدار تو بس عباس. کیوں؟ تمام کرو اس جملے پہ. علی نے علم اٹھایا, نیچے منافق بہت آئے. حمزہ نے اٹھایا, منافق بہت آئے, مگر اس شان سے ام البنین کے چاند نے علم کو اٹھایا کہ کوئی منافق نہ آ سکا. لاہور میں پڑھ رہا ہوں, کہہ رہا ہوں, نہ عباس کے علم کے نیچے منافق آ سکا, نہ عباس کی حاضری منافق کھا سکا. علی کا علی بیٹا جانتے ہیں نا آپ, علی نے تیار کیا. 20 رمضان جب آپ کے مولا زخمی تھے نا, تو آخری وقت میں عباس کو بلایا. یا بنی العباس, اے میرے بیٹے عباس, اے میرے بچے عباس, اذا کانا یوم العاشوراء دخل المشرع. عباس جب عاشور کا دن آئے اور تم وارد فرات ہو, ایاک ان تشرب الماء, خبردار میرے لال پانی نہ پینا. واخوک الحسین عطشانا, جب تک تیرا بھیا حسین پیاسا ہے. خبردار پانی نہ پینا عباس. آل محمد کی آس ہیں عباس, ام البنین کا چاند ہے عباس. آل محمد کو محبت ہے عباس سے. کون عباس؟ شب عاشور ایک ہی جملہ کہتے تھے, صبح ہونے دو. عباس بتا دے گا علی کا لال ہے. عزاداروں روزے عاشور جب جب آگے آتے تھے نا, آقا اجازت ہے, تو حسین ایک ہی جملہ کہتے تھے, عباس انت صاحب اللوائی, تم تو میرے علمدار ہو. عباس تم سے بہنوں کو ڈھارس ہے, تم سے لشکر کو ڈھارس ہے, کیسے اجازت دے دوں. عزاداروں ایک مرحلہ وہ بھی آیا. اب جو عباس آئے اور حسین نے کہا تم تو لشکر کے علمدار ہو, عباس نے کبھی دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, اور ایک جملہ کہا, آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. اجرکم اللہ. آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. عزاداروں پھر اجازت نہ ملی. ارے کوئی حسین کے دل سے بھی تو پوچھے, حسین کا تو چھوٹا بھائی ہے نا عباس, حسین کو بڑی محبت ہے, حسین کیسے اجازت دے دیں. عزاداروں بار بار پلٹاتے تھے. یا ایک مرتبہ میرے مولا عباس کا گزر اس خیمے سے ہوا جس میں خالی مشکیزیں پڑے تھے. عجیب منظر دیکھا عباس نے. ساقی کوثر کے گھر کے بچے خالی مشکیزیں ہلا ہلا کے کہتے ہیں اللہ تاش, سینے سے لگا کے کہتے ہیں اللہ تاش. ہائے پیاس, ہائے پیاس, اب رہا نہ گیا. ایک مرتبہ آواز دی, اے میری شہزادی سکینہ, اپنا مشکیزہ لے لو اور اپنے بابا سے سفارش کرو
کرو کہ مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ عزاداروں منظر ایسے تھا، سنیے آرام آرام سے۔ حسین مسند پہ بیٹھے تھے، حسین کہتے ہیں میں نے دیکھا آگے آگے میری لاڈلی، پیچھے پیچھے عباس۔ عباس ایسے چلتے آ رہے تھے جیسے غلام سر جھکا کے آتا ہے۔ کہ جیسے ہی بچی قریب ہوئی کہ بابا میرے چچا کو پانی لانے کی اجازت دیجیے۔ عزاداروں حسین نے بڑی حسرت سے اپنے بھائی کو دیکھا اور بچی سے ایک جملہ کہا کہ اے بابا کی جان، اے جانے پدر، اے میری لاڈلی، آج تو چچا کی سفارش کرنے آ گئی۔ ایک موقع آئے گا یہ چچا تمہیں بہت یاد آئے گا۔ عزاداروں حسین بتا رہے تھے جب تماچے لگیں گے، جب دامن جلے گا، جب بالیاں چھنیں گی، بچی چلائے گی چچا عباس آؤ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں اجازت ملی۔ ایک مرتبہ مولا عباس جانا چاہتے تھے، میرے مولا حسین نے کہا عباس ایسے نہیں، ذرا جاتے جاتے شہزادی زینب سے وداع کر لو۔ عزاداروں بڑے ادب کے ساتھ آیہ تطہیر پڑھتے پڑھتے آنکھوں کو جھکائے درود پڑھتے ہوئے خیمہ ثانیہ زہرا کے باہر عباس آئے۔ السلام علیکہ یا بنت مرتضیٰ، اے مرتضیٰ کی بیٹی، اے آقا زادی غلام کا سلام قبول کرو۔ عزاداروں جیسے سنا بی بی نے کہا نہیں عباس ایسے نہیں جانے دوں گی، ذرا خیمے میں آ جاؤ۔ عزاداروں 23 سال بڑی ہیں جناب زینب، ارے گود میں پالا ہے عباس کو۔ جیسے ہی عباس وارد خیمہ ہوئے، بی بی نے دونوں ہاتھ عباس کے گلے میں ڈال دیے اور ایک جملہ کہا اے میرے شیر عباس، میں چھوٹی سی تھی، بابا کے زانوں پہ بیٹھی تھی، یا ایک مرتبہ ہوا چلی اور میری کلائیوں سے ردا ہٹ گئی، بابا نے بوسے لینا شروع کیے اور کہنا شروع کیا اے میری لاڈلی ان میں رسن بندھے گی۔ اے عباس بابا نے کہا تھا، مجھے یقین تھا مگر میں سوچا کرتی تھی جس کا تجھ جیسا شیر عباس ہو کس کی مجال کہ ہاتھوں میں رسیاں ڈالے۔ اے عباس مجھے یقین آ گیا اب رسن بندھے گی، اب چادر لٹے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں عباس نکلے خیمے سے، جانا چاہتے تھے، یا ایک مرتبہ حسین نے دیکھا عباس اسلحے سے لیس تلواروں سے بھرے ہوئے۔ حسین نے دیکھ کے ایک جملہ کہا کہ عباس جتنا اسلحہ چاہیے لے جاؤ، جتنی تلواریں چاہیے لے جاؤ، مگر یاد رکھنا تمہاری ایک ایک ضربت کا بدلہ یہ شام والے علی کی بیٹیوں سے لیں گے، تمہاری ایک ایک ضربت کا بدلہ میری سکینہ سے لیں گے۔ عزاداروں نیزے کو لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، عباس میدان کو چلے۔ وہاں میدان میں صدا گونجی سنبھلو ہوشیار، علی کا عباس آ گیا، حسین کا شیر میدان میں آ گیا۔ عزاداروں 4000 کا دستہ فوجیوں کا عباس نے توڑا۔ عباس فرات کی جانب چلے۔ کربلا کا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہاں سے عباس چلے، وہاں حسین کی چھوٹی بیٹی نے ننھے ننھے بچوں کو در خیمہ پہ جمع کیا، سب کے ہاتھوں میں کوزے دیے اور کہنے لگی او بچوں وہ علم دیکھ رہے ہو، وہ میرا چچا جا رہا ہے، ابھی میرا چچا پانی لائے گا، میں اپنے ہاتھوں سے تم سب کو پانی پلاؤں گی۔ عزاداروں عباس گھاٹ میں اترے۔ کبھی گھر جا کے سوچنا کسی کا گھوڑا پانی میں ہو، قدم پانی میں ہو، علم پانی میں ہو اور تاریخ لکھے وہ پیاسا مر گیا۔ عزاداروں تم اور میں جب پانی میں دیکھتے ہیں ہمیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ جب عباس نے دیکھا شہزادی سکینہ کا چہرہ، اے چچا کی جان چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔
अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, सैयदा को आपकी ये आवाज़ें पसंद है। अज़ादारों, एक मर्तबा अब्बास ने पानी को भरा, अब्बास फुरात से पानी लेके चले। या पिसरे साद ने कहा खबरदार ये पानी खैमों में न पहुंचे। अज़ादारों, एक मलून कहता है मैंने खुद को छुपाया, अब्बास करीब से गुजरे, मैंने पीछे से दाएं बाजू पे वार किया, अब्बास का दायां बाजू कटा। अब्बास ने जल्दी से बाएं हाथ में मशकीज़े को संभाला, अलम को संभाला। अज़ादारों, एक मर्तबा ये कहता है बच्चे खैमे देख रहे थे, खैमे पे देख रहे थे। एक मर्तबा बच्ची ने देखा, अलम को झटका लगा, अलम को दोबारा झटका लगा, अलम लरजने लगा, अलम झुकने लगा। एक मर्तबा बच्ची ने कूजों को गिराया और एक जुमला कहा, ओ बच्चों मैं दुआ करती हूँ तुम सब आमीन कहना। नन्हे नन्हे हाथ उठाए का परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो। अजरुकुम अल्लाह, कीजिए मातम। अरे कितने दिन रह गए आशूरे में। अज़ादारों, हुआ क्या, अब्बास का दायां बाजू कटा, अब्बास ने बाएं बाजू में मशकीज़े को संभाला। एक और मलून कहता है मैंने खुद को टीले के पीछे छुपाया। अब जब अब्बास करीब से गुजरे, मैंने पुष्ट से अब्बास के बाएं बाजू पे वार किया, अब्बास का बायां बाजू कटा। अब्बास ने जल्दी से दांतों में मशकीज़े को संभाला। का अब्बास कहते जाते थे ऐ मेरे घोड़े मुझे जल्दी खैमे में ले जा, आगाज़ादी प्यासी है। अज़ादारों, ये कहता है मुझे समझ आ गई अलमदार का दिल मशके सकीना में है। ये कहता है मैंने मशकीज़े का निशाना लिया, अब जो मशकीज़ा छिटा पानी गिरा, अलमदार मरने से पहले मर गया। जब तक मशकीज़ा सलामत था अब्बास घोड़े से कहते थे खैमे में चल। जब मशकीज़ा छिदा अब्बास ने घोड़े को फिरा लिया, ऐ मेरे घोड़े मुझे खैमों से दूर ले जा, आकाज़ादी गुलाम के गिरने का मंजर ना देखे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, ये रोने की रातें हैं, मुहर्रम ना होता ना पड़ता। अब सुनो क्या हुआ, अब्बास के बाजू कट चुके, अब्बास का मशकीज़ा छिट चुका। हुरमला कहता है मैंने देखा कोई अब्बास के करीब नहीं जाता, इतना रोब है, इतनी हैबत है अली के शेर की का मैं समझ गया जब तक अब्बास की आंखें सलामत हैं कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अज़ादारों, ये कहता है मैं ज़ाविया बदल के सामने से आया। अज़ादारों, कभी सोचना आंख में बाल चला जाए कितनी तकलीफ होती है। ये कहता है मैंने तीर चिल्लाए कमान में जोड़ा, अब्बास की आंखों का निशाना लिया। अब जो मैंने तीर मारा, तीर अब्बास की आंख में पैवस्त हुआ, सर से बाहर हुआ। अज़ादारों, ये वो मौका था, आपका आका अब्बास कहता है जब तीर लगा मेरे बाजू न थे, मैं कैसे निकालता। मैंने एक मर्तबा अपने सर को झटकना शुरू किया, तीर ना निकला, मेरा सर झुकने लगा, तीर ना निकला, मेरा इमामा गिर गया, तीर ना निकला। अज़ादारों, आखिर में अब्बास ने अपने दोनों जानू फरस पे बुलंद किए, जीन पे बुलंद किए, सर को झुकाया, घुटनों में तीर को थामा, निकालना चाहते थे कि एक मलून कहता है मैंने लोहे का गुर्ज पूरी ताकत के साथ अब्बास के सर पे मारा। अब्बास का सर ऐसे खुला जैसे कुरान खुलता है, अब्बास मुंह के बल ज़मीने करबला
اجرکم اللہ. یہاں عباس گرے آقا سلام آخر. عزادارو حسین چلے مگر عجیب انداز سے کہتے جاتے تھے الان انکسر ظہری، اے میرے شیر عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ. اے عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. عزاداروں اب ماتم کی تیاری کیجئے گا. یہاں عباس گرے، عباس کے بازو کٹ چکے، عباس کا مشکیزہ چھٹ چکا، عباس کی آنکھیں چھلنی ہو چکی، منہ کے بل گرے. عباس کے چہرے پہ بنی ہاشم کا چاند کربلا کی مٹی میں خاک و خون میں غلطا ہوا. عزاداروں حسین پہنچے. ایک مرتبہ حسین نے اپنے شیر کا سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا، عباس نے ہٹا لیا، پھر اٹھایا، پھر زانوں پہ رکھا، عباس نے ہٹا لیا. کہا عباس کیا ہوا؟ کہا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، یہ شہزادیوں کی جگہ ہے. عزاداروں امام نے کہا اے میرے شیر کوئی وصیت ہے تو کرو. عزاداروں کہنے لگے آقا میری ماں نے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا تھا. عزاداروں بڑا گریا کرو گے. کہا میری ماں نے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا. آقا اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ خون سے بھر چکی ہے. آقا میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کو دیکھوں. عزاداروں حسین لہو صاف کرنے لگے. حسین نے لہو صاف کیا. عباس نے ایک جملہ کہا آقا مجھے معاف کیجئے گا، میری ماں نے کہا تھا سیدہ کے بیٹوں کو کبھی کوئی کام نہ کہنا. آقا میں زحمت نہ دیتا اگر میرے بازو سلامت ہوتے. عباس نے دوسری وصیت کی آقا میرا لاشا خیموں میں نہ لے کے جانا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. عزاداروں خاک و خون میں غلطا علم حسین نے اٹھایا. بچی نے علم آتے دیکھا، بچی چلائی ارے میرا چچا آ گیا، میرا چچا آ گیا. اب جو بچی نے دیکھا کیا دیکھا؟ علم تو آ گیا، علمدار نہ آیا. کہا بابا چچا کیا ہوئے؟ کہا سکینہ مر گیا میرا بھائی، میرا علمدار چچا سو گیا. نہر کے کنارے عباس کا علم آ گیا. عباس